دیکھو بھائی جتو جانے ہو فیصلہ تھوڑے کول ہے. ایک تو تھوڑی عظمت کو سلام کہ اتنی سردی بیٹھے ہو. میرے کول تقریرا دو ہیں, ایک چھوٹی ایک بڑی. تساں دسنا کیڑی کرنی بھائی. میں سوچ کے آیا تھا بھائی جتوئی پیچھے آخر دے لوگ روٹی دا ٹائم ہے, کھانے دا ٹائم ہے, رات ہو گئی, لیکن اتنا پتہ لگ گیا بھائی جتوئی والے صرف روٹیاں نہیں کھاندے, اے مشن واسطے بھی تیار ہے. چلو بھائی میں خطبہ پڑھتا ہوں, اس سے بعد تقریر کرتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين. لوح بدو قدم بدو تیرا وجود الکتاب, گنبد آپ کی نرم تیرے محیط میں حباب, عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب, شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب, اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب, گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشت. عشق ابتدا جب عشق انتہا جب, عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق. وصل میں مر کے آرزو, ہجر میں لذت طلب. اہل وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا, گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. تازہ میرے زمین میں مارکہ کہن ہوا, عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب. اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ. عشق ہے اصل حیات, موت ہے اس پر حرام. تم دو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو, عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام. عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام. عشق دم جبریل, عشق دل مصطفیٰ, عشق خدا کا رسول, عشق خدا کا کلام. عشق امیر جنود, عشق فقیہ حرم, عشق ہے ابن السبیل, اس کے ہزاروں مقام. عشق مضراب سے نغمہ تار حیات, عشق سے نور حیات, عشق سے نار حیات. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرودی قدع تصورات. صدق خلیل بھی ہے عشق, صبر حسین بھی ہے عشق, مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. معزز سامعین محترم, سٹیج پر چل مگر علماء کرام, مشائخ اعظام, سادات کرام اور تحریک لبیک کے امیدواران, عہدیداران, ذمہ داران, کارکنان, آپ اور میں سب حضور کے غلام. ہم سب کا تعارف پیر سائیں بہت بڑے آسانے سے ہیں, اور جن کی باتیں اور جن کے شعر جیل میں جب بہت اداسی چھا جاتی ہے نا, وہ کہا نا فیض میں گلوں میں رنگ بھرو, کہ گلوں میں رنگ بھرے نا باد نو بہار چلے. چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. قفص خدا سے یارو صبا سے کچھ تو کہو, کہیں تو بار خدا ذکر یار چلے. لیکن اس کا اتنا مزہ نہیں آتا تھا جب پڑھتے تھے نا, دل درد تو ماندی نہ تھی, درتے جگر ایمیں ہو گئے, ویسن گزر اصلو نہ ڈر, اوکھے پہر ایمیں ہو گئے. عشق وچ مشکل بہو, کب گلتے چکچل بہو, ہمت کری یا دل بہو, ظلمی سفر ایمیں ہو گئے. اور ہم تو اپنے بزرگوں کی باتیں کرتے ہوئے, اور رہی بات آپ کو میں جھوٹے باتیں سنانے نہیں آیا. میں آپ کو ایسی باتیں نہیں کروں گا کہ آج میں آیا ہوں پھولوں سے استقبال ہو, کل میں آؤں جوتوں سے باتیں ہوں.
اور ہاں اس لیے کہ بھائی جھوٹ کو موت ہے، سچ کو حیات ہے، اور سچ قیامت تک کے لیے سچ ہے۔ جھوٹ آج بھی جھوٹ ہے، کل بھی جھوٹ ہے، پرسوں بھی جھوٹ ہے۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی امانت ہے، جھوٹ پر جانتی ہے۔ اور یاد رکھنا میرے آقا نے فرمایا من مشاء ظالم وهو يعلم انه ظالم فقد خرج الى الاسلام، فرمایا فقط خلا رقبت الاسلام، دونوں لفظ ہیں۔ فرمایا جو شخص یہ جانتے ہوئے کہ یہ ظالم ہے اس کے ساتھ چلا، اس نے اسلام کا لبادہ اتار کے پھینک دیا۔ جو یہ جانتا تھا کہ یہ ظالم ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یار 76 سال ہو گئے ہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ ظالم کون ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ جناب ڈاکو کون ہے، جابر کون ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ رہی بات ہماری، ہم نے تو سرے راہ دل جلا کے رکھ دیا نہیں، دل جلا کے رکھ دیا۔ اتنا ہی ہو سکتا تھا بھائی کہ یہ ظلم کرتے اور ہم ان کے ظلم کے سامنے کھڑے رہتے۔ انہوں نے اپنی اخیر تک ظلم لگایا، یہ سب ملے ہوئے ہیں۔ اب یہ الیکشن آیا ہے، سب آپ کو نظر آ رہے ہیں ایسے، جب کھانے کی باری آئے گی تو سب ایسے ہو جائیں گے۔ ان کا یہ حساب ہے کہ یہ نظر ایسے آتے ہیں الیکشن کے ٹائم۔ آج کیسے افسوس کی باتیں ہیں کہ جس کی مرہون منت اور جس کے ووٹوں سے نواز شریف وزیر اعظم بنا، شہباز شریف وزیر اعظم بنا، آج بلاول ان کے خلاف تقریریں کر رہا ہے۔ کیسے افسوس کی بات ہے یار، کیسے افسوس کی بات ہے۔ اور قوم کو وہ ہمارے شاہ صاحب نے کہا بھولو سمجھتے ہیں، یہ بھولو نہیں ہے۔ اور آج کل چارپائیاں کندھوں پر ہیں اور کفن گاڑیوں میں رکھے ہوئے ہیں، اور جناب فاتحہ پڑھنے کے لیے گاڑیاں دوڑ رہی ہیں۔ میں قوم سے کہتا ہوں آپ کے پاس فاتحہ پڑھنے آئے تو آپ انہیں کہیں ہماری فاتحہ ہو چکی، ہم نے آپ کی فاتحہ پڑھ دی ہے۔ آپ اتنا تو کہیں یار۔ دیکھیں اس ظلم کے نظام میں ہمارے یہ کارکنان، یہ جو لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان میں ملک ابراہیم صدیلہ صاحب ہیں اور سید بلال مکی صاحب ہیں، اور جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جنہوں نے نئے آنے والے دوستوں کو جگہ دی ہے کہ آپ الیکشن لڑیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم اپنی ذات کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، اپنی نشو و نما اور اپنی نمود کے لیے الیکشن لڑ رہے ہوتے تو کبھی نئے دوستوں کو جگہ نہ دیتے۔ ہم کسی مشن کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم کسی نظریے کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اس ظلم اور جبر کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ہم پوری قوم سے کہتے ہیں اگر آپ بھی ظالموں کے خلاف ہیں تو آؤ ہمارا ساتھ دو۔ ہم وہ بھی نہیں ہیں کہ ایک پولیس کا ڈالا دیکھے تو ہمارا جذبہ اتر جائے، اور ایک جناب 4 دن کی جیل آئے تو ہمارا جذبہ اتر جائے۔ اسی دے کہنے کڑی پا کے بھی لب ہے۔ میں نعرہ ان سے لگواؤں گا اور نعرہ بتاؤں گا بھی یا تالی اور نعرے میں فرق کیا ہے، ہم نعرہ کیوں لگواتے ہیں میں بھی بتاؤں گا آپ کو۔ بہت اچھی بات ہے قوم تالیاں مارتی ہے، لیکن میں بتاؤں گا کہ اب تالیوں کا وقت گزر چکا ہے۔ اس کی وجہ ہم نے کہا کڑی پا کے بھی لبیک۔ ٹھیک ہے جی، ایک گل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کڑیاں لگیاں چکیا کہ نہیں چکیا؟ اسی کیا کڑی پا کے بھی لبیک، تھانے جا کے بھی لبیک، ڈالے بہ کے بھی لبیک۔ اے سارے کام اسی کرتے آیا، پرچہ کٹا کے بھی لبیک، اور شیڈول لوا کے بھی لبیک، پارٹی قلم قلعدم کرا کے بھی لبیک۔ ہر تیر ظلم گولی جناب نظام ہیلی کاپٹر تو گولیاں کھا کے بھی لبیک۔ اور سارے دوست آ گئے، انہوں نے کیا احمد جناب کیا ہو جائے، اے دوست ہو جائے، اے جناب اے سارے دوست آئیں، اے راؤ صاحب آئیں، اے پروفیسر صاحب آئیں، اے ملک عبداللہ صاحب آئیں، اے ڈاکٹر آصف صاحب آئیں، اے راؤ آصف صاحب آئیں۔ انہاں سارے نے کیا کہ جی اسی بھی لبیک، جیسی کہ اسی پیچھے تسی اگے ہو کے لبیک۔ یہ بات ہی نہیں ہے یار، ہم سیٹوں کے لیے آئے ہیں، سیٹیں ہوتی ہیں وہ خدا کی قسم۔ جیل میں مجھے جو آفریں ہوئی تھی میں آپ کو بتاؤں تو آپ کہیں گے اس نے کیوں نہیں لی؟ ایک وجہ سے نہیں لی کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کہنے والا حسینی اپنے آپ کو کہے اور کہے کہ میں حسینی ہوں، اور پھر کہے کہ جی مجھے کچھ دے دو۔ نہ وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ صرف اتنی بات بتائیں کہ ہم حسینی ہیں یا یزیدی؟ سارے بتائیں ہم سارے حسینی ہیں
یزیدی ہیں؟ سارے حسینی ہیں بھائی. نون والا بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں, پی ٹی آئی والا بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں, پیپلز پارٹی والا بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں. یہی بات ہے. مجھے یہ بتاؤ جب ہم سارے حسینی ہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ امام علی مقام امام حسین یزید کے مقابلے میں کیوں ہے؟ سوال ہے میرا آپ سب سے, پوری قوم سے سوال ہے کہ حسین امام علی مقام امام حسین کیوں آئے یزید کے مقابلے میں؟ صرف اس لیے میں چیزیں بتاتا ہوں کہ یزید ظالم تھا, یزید چاپر تھا, یزید لوگوں کا حق کھاتا تھا, یزید سود کھاتا تھا, یزید رشوت لیتا تھا, یزید عورتیں نچواتا تھا, یزید جناب قوم کا مال ہڑپ کرتا تھا, غریبوں کی زمینوں پر قبضے کرتا تھا, دین کے خلاف تھا, قرآن کے خلاف تھا, اسلام کے خلاف تھا. یہی بات ہے یزید کے اندر پکی بات ہے. اسی واسطے امام حسین آئے, کوئی بننے کا روڑا تھا نہیں سی. بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں نا, امام علی مقام امام حسین یزید کے مقابلے میں آئے اور ہم اپنے آپ کو سارے شاست کھڑے ہونے شاید کھڑے ہونے جناب سارے ہم اپنے آپ کو حسینی کہیں, سارے حسینی کہیں, اور یزید کے مقابلے میں امام علی مقام امام حسین اس لیے آئے کہ جناب یہ ظالم ہے, چاپر ہے, اور ہم ہیں حسینی. تو یزید کہے حسین ہاتھ دے, حسین کہے سر داد نداد حسین. امام علی مقام کہے تو ظالم ہے, چاپر ہے, سفاک ہے, قوم کا مال کھانے والا ہے, تجھے میں سر دے سکتا ہوں ہاتھ نہیں دے سکتا. تو حسینی چوروں کو ووٹ دے گا, حسینی ظالموں کے ساتھ چلے گا, حسینی چاپروں کے ساتھ چلے گا, حسینی ڈاکوؤں کے ساتھ چلے گا, قوم کے سودا کرنے والوں کے ساتھ چلے گا, قوم کو بیچنے والوں کے ساتھ چلے گا, قوم کی بیٹیاں فروخت کرنے والوں کے ساتھ چلے گا, قوم کا مال لوٹ کر کھانے والوں کے ساتھ چلے گا. حسینی اس کے ساتھ چلے گا. آگے چلتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی اساں تساں چلیے نا جی کہ جی او اے فلاں صاحب پتہ نہیں مینوں نہیں پتہ تے ہن کہڑے بدماش ہیں, بہرحال جڑے بھی ہیں ساڑی جُتی دے نوک تے سانو ایسا بھار لے اور ایسا ساریاں بدماشیاں دیکھ آیا. رہی جان دی گل تے ایسا رسول اللہ دے نام تے انج رکھی ہوئی ہے. ہاں اے گل ہی کوئی نہیں. لطف سجن دم بدم تے کارے سجن گاہ گاہ, انج بھی سجن بابا تے انج بھی سجن بابا. اے روڑا ہی نہیں, وہ کوئی ہورن جڑے باچا نے نانا اسی نسلہ سے نہیں آئے, اسی حسینی کہنے اپنے آپ نے. امام علی مقام نو یزید کہے حسین حق دے. حق دا مطلب بیعت ہوندا, ووٹ دا مطلب ایک ہوندا کہ میں اس بندے دے حق ایک فیصلہ کر رہا. یزید کہے اے حسین میرے حق دے تاکہ میں حاکم بن جاواں. ظالم ہوندیا چاپر ہوندیا لوگ مینوں مان لین. حسین آکھے سر داد سر لے لے ہاتھ نہیں دیندا. یزید آکھے میں ظلم کرساں اور میں فلاں کر دیساں, میں اینج کر دیساں. آج کل حسینی جدوں گل آوے نا کہندے پرچہ ہو جائے گا, اور میں کہا جھلیا تو امام علی مقام امام حسین نہ کیویں ٹرنا سی, اتنے تو پرچے تو ڈرتا ہوں کہ پانی بھی بند سی. میں سوال کرنا اگے یزید آکے ہاتھ دے حسین, امام علی مقام آکے ہاتھ نہیں دے سکتا. اس آکے میں ظلم کرسا, امام نے فرمایا میں 72 دے سکتا, ہاتھ نہیں دے سکتا. ہون میں نے دسو کہ حسین ظالم نہ چلے تے تسا این سارے پیپر ہوتے جڑے نشان ہونے نا انہاں چو ویکھنا ظالم کیڑا کیڑا, انہاں چو ویکھنا کافر کیڑا کیڑا, انہاں چو ویکھنا قوم دا سودا کرنے والا کیڑا کیڑا, قوم دا مال لوٹ کے کھانے والا کیڑا کیڑا, سود لینے والا کیڑا کیڑا, رشوت لینے والا کیڑا کیڑا, اپنے نو پالن والا اور اپنے خاندان نو پال کے غریباں دا مال کھوان والا. اس نے یزید وچ بیٹھ جو اپنے نو پالدا سی اور غریباں نو ماردا سی, اے دیکھنا انہاں چو سارا کیڑا کیڑا. اکھاں بند کرنیاں, پرچی ہاتھ وچ لینی اور اے سوچنا کہ میری ایک پرچی دی وجہ نال پتہ نہیں کتنی عزتاں نے نام ہو جان گیاں, پتہ نہیں کتنے غریباں نو دبا دیتا جائے گا, پتہ نہیں کتنے دا ناجائز انکاؤنٹر کر دیتا جائے گا, پتہ نہیں کتنے نو تھانے جا کے ذلیل کیتا جائے گا, پتہ نہیں کتنے دی زمیناں تے قبضے ہو جان گے, کتنے دے موقع بند ہو جان گے, کتنے دا چولہا بند ہو جائے گا, کتنے دی عزتاں نیلام ہو جان گیاں. این پرچی چکنی ایک بار اکھ بند کرنی, سوچنا کہ میں کرن کی لگا. اور جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسین, پیر صاحب جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسین, پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟
جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینو، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ عصبہ شبیر پہ ہو قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ بس اتنی سی بات ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ ہم جس نظام کی بات کرتے ہیں وہاں تو ایسے فاروق اعظم مدینہ پاک کی گلیوں میں جائیں، باسات بازار میں جائیں، حضرت عمر جائیں اور جا کر دیکھیں کہ مدینے کے آس پاس منڈی لگی ہوئی ہے اور اس منڈی میں اونٹ فروخت ہو رہے ہیں، تو حضرت عمر دیکھیں کہ ان میں اونٹ فروخت ہو رہے ہیں، انہوں نے سب اونٹوں کو دیکھا، چند اونٹ دیکھے وہ بڑے مضبوط اور طاقتور تھے، انہوں نے پوچھا یہ اونٹ کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر کو بلاؤ، اس منڈی میں بلاؤ ابھی۔ عبداللہ بن عمر آئے، کہا عمر عبداللہ یہ بتاؤ یہ اونٹ کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ابا جی یہ میرے اونٹ ہیں، ان گاؤں والوں کے پاس یہ اونٹ میں نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ میرے اونٹوں کو پالتے ہیں، پھر ہم منافع آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ کہا اچھا، کہا یہ باقی پورے گاؤں کے اونٹ جو ہیں یہ پتلے ہیں، تیرے اونٹ بڑے جناب صحت مند ہیں، ایک کی وجہ؟ انہوں نے کہا یہ خدمت کرتے ہیں۔ فرمایا خدمت نہیں کرتے، تو حاکم دا بیٹا، تو امیر المومنین دا بیٹا، اس واسطے تیرے اٹھن زیادہ پالتے ہیں کہ تعلقات بڑھ جائیں گے، یہ اٹھن ہونے فروخت کر، جتنی یہ کمزور اٹھن کی قیمت ہے اتنی جیب سے رکھ، باقی بیت المال جمع کر۔ بھائی سسٹم تو ایسے سیدھا ہو سکتا ہے، یہ کس نے کہا کہ سسٹم نہیں سیدھا ہو سکتا؟ اقبال کہتا ہے در سلمہ مدائن در افسودان، اقبال کہتا ہے ذرا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، اقبال کہتا ہے ذرا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر، یہاں طاؤس و رباب اول طاؤس و رباب آخر، یہاں صرف لوٹنے کا کام ہے، پھر کسی جناب جاتی لوگوں یہ آن کے اور آگے کہیں گے دعا خیر کرو جی، میں نے دسو کہ چورا نہیں دعا خیر ہوئی، بھئی چور کٹھے ہو جاتے ہیں دعا خیر کرو جی راتی ڈاکہ مارنا، بھئی ایک چور، ایک ڈاکوان، ایک قوم دے قاسبن ظالمن، کبھی ظالمہ دی دعا خیر نہیں ہوئی، تو انہوں آگے کہیں گے دعا خیر کرو، انہوں نے کہا جی اسی دعا خیر کرو، جڑی ہوئی اے کوئی آگے تو انہوں کہے کہ اسی دعا خیر کر نہیں ہوئی، کہ چوران دی دعا خیرہ نہیں ہوئی، چوریاں دی دعا خیرہ نہیں ہوئی، اگے چلنے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی اے مدائن دے گورنر ہیں، اے مدائن دے بازار، اے مدائن دے گورنر ہیں، بازار کھڑے اچانک تاجرہ دا قافلہ آ گیا اور تاجر آ گیا، مزدور آ گیا، جس طرح ہے بازار ہے، مزدور آ گیا، انہوں نے تاجرہ نے جناب سامان لوڈ کی، وہ سارے مزدوروں دے، انہوں نے کہا چلو بھئی شہر دے، جیسے تو کھڑے ہوئے نا، ایک تاجر رہ گیا تھا، ایک سلمان فارسی رہ گیا۔ حضرت سلمان فارسی وہ پہچان نہ سکے کہ ایک بندہ کون ہے، وہ تاجر کہنے لگا اے جناب او بابا جی مزدوری کرنی ہے، انہوں نے کہا کرنی، انہوں نے کہا چکو سامان، انہیں آپ کے ادھر بھی سامان لٹکا دیتا، ادھر بھی لٹکا دیتا، سر سے بھی سامان رکھ دیتا اور لے کے کہنے لگا چلو جی اپنے کو چلیے، جب جا رہے نا آپ، جب مین بازار جو گزرے نا کہ لوگ دکانوں سے بیٹھے سن، انہوں نے کہا السلام علیکم یا امیر، السلام علیکم یا امیر، السلام علیکم یا امیر، جو تاجر کھڑو گیا انہوں نے کہا دسو ہے کون ہے جڑا بندہ کے لئے پھرتا، انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا ہے مدائن دا گورنر سلمان فارسی ہے، انہوں نے کہا یار سامان ایسے رکھو، پہلے میں نے کلمہ پڑھاؤ اس اسلام دا جس کا گورنر خود مزدور بن کے کام کرتا ہے۔ بھائی ہمارا دین تو یہ ہے، سروری در دین ما خدمت گری ہے، ہماری نہیں مانتے، مولویوں کی نہیں مانتے، نہ مانے، ہم علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں، وہ تو مولوی نہیں نا، اقبال کہنا سروری در دین ما خدمت گری ہے، عدل فاروقی و فقر حیدری ہے، اقبال کہنا ساڑھے دین دے اندر جڑا جناب حکومت کا تصور ہے، سیاست کا تصور ہے، اور صرف اتنا کہ فاروق اعظم دا عدل ہونا چاہیے کہ حیدر قرار دا فقر ہونا چاہیے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور میں نے دسو سارا اسلام ایک پاسے رکھ کے، ساری چیزیں ایک پاسے رکھ کے، تسی سارے ایک نظریے ایک پاسے رکھ کے، تسی اینوں رکھ دو یار 76 سال ہو گئے انہاں صرف نعرے لائن اور 5 سال بعد آ کے تہاڈے اگے مینوں افسوس ہوندا جدوں مینوں کوئی آ کے کہندا کہ جناب انہاں یوسیاں پیسے ونڈے تے لوگ سارے ادھر ہو گئے، یار 5 سال تسی رولا پاندے ہو جدوں مہنگائی ہوندی، تیل مہنگا ہوے، گیس مہنگی ہوے، گھیو مہنگا ہوے، آٹا مہنگا ہوے، چینی مہنگی ہوے، دال مہنگی ہوے، جی سارے چور میں کہا پرچی تیرے ہاتھے سے سارے چوروں کو بدلا رہے، پرچی تیرے ہاتھے سے اینا چو بیک جیڑا چور نہیں، جیڑا ڈاکو نہیں، جیڑا ظالم نہیں، جیڑا جابر نہیں، وہ اگر کسی کی کرو گے میں کہا سی جھوٹے باتیں نہیں کرتے، اس واسطے کہ میں جھوٹے باتیں نہیں کرتا، میں جھوٹے باتیں
میری سنگت بازاری نہیں، میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، میری سنگت بازاری نہیں، میں تیرے ووٹ دا مل پیسہ نہیں سمجھ آئی، میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا۔ بھائی میں ایسے گل سنانا چاہوں نا، میں تو انہوں 2 گھنٹے ایسی گل سنا میں تسی باہر جا کے کہو گے رضوی صاحب، لیکن گل ہے کہ جنہاں جھوٹے وعدے کیتے ہیں، جنہاں کیا روٹی کپڑا مکان وہ بھی لوال ہے، جنہاں کیا ترقی دیں گے وہ بھی لوال ہے، سارے بیلی آئے انہاں سارا کچھ الٹا کر دیتا، لیکن میں تو انہوں کہنے ہیں میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، میری سنگت بازاری نہیں، میں تیرے ووٹ دا مل پیسہ، میں رضویاں پٹواری نوٹ فلیکساں اور جھنڈے لا رہے ہیں، جے اے دوواں جو دھاندلی ہوئی نتیجہ کم 100 ٹالا، ایک 3 الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہاں اقبال کہنا ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفاجات، اور ساڑھے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ فلسفی پاگل ہو کے جانا۔ اقبال کہنا کہ آئے ہائے ہائے، کہتا کہ رشی کے فاتحوں سے ٹوٹا نہ پر ہمن کا تلسم، آسان ہو تو کلیمی ہے گائے بے بنیاد۔ اے رشی جی نا یہ بڑا بڑا فلسفی سی، انہیں برہمنہ کے خلاف بھاگے شروع کر دیتے، بھاگے کر مر گیا، بندے نے پتر نہیں بنا۔ اقبال کہتا آسان ہو تو کلیمی ہے گائے بے بنیاد۔ جدو تک موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھے ڈنڈا نہیں چکیا نا، ادو تک فرعونیہ منیا نہیں، اصلا بھی ڈنڈا چایا ہوا، جے فرعون نہیں منگا تو اسی منا کے گھر چھڑ کیا نہیں۔ اور رہی گل جاؤ نکلو باہر، اے جناب ساڑھے امیدوار آمن انہاں اپنے آپ نے پیش کر دیتا، اے جناب ساڑھے ملک عبداللہ صاحب نے انہوں نے پیش کر دیتا، لگڑیات صاحب نے، اے ڈاکٹر آصف صاحب نے پیش کر دیتا اپنے آپ نو، اے راو آصف صاحب نے پیش کر دیتا، ملک سندیلہ صاحب نے پیش کر دیتا، جناب عبدالحی لسانی صاحب نے پیش کر دیتا اپنے آپ نو، اور سید بلال مکی صاحب نے پیش کر دیتا۔ ساڑھا کم سی میدان چاہنا، اسیہ موزن تے نماز پڑھن تسی آنا، ساڑھا کم ہے اذان دینا، اسی اپنے حصے کا ہوکا پورا دے رہے ہیں، کوئی کمی ہے پورے پاکستان اس جلسے کر رہے ہیں۔ اس ٹائم نہ لوگ بریانی دی پلیٹ جانے نہ نام جانے، اس اے لوگ صرف محمد عربی دے نام جانے۔ میں نے ایسا سو باروں لے آندہ اور جی آؤ بچا لو نواز شریف، میں کہوں گھروں باہر بھی کٹو، انہوں لے آؤ ایسے قوم دے بیچ کمپین کرو، نکلو باہر۔ اور دوسرا پہلی او جناب اپنی ان کی گل کریے، او تو ویسے ہی گل اسی کوئی نہ باہر ہو گیا، اور اس واسطے کہ کوئی کبھی اس سے بارے گل نہیں کرتے، جھلے آسی اس ٹائم گل کی تھی تو گل کے مقابلے گولی مارتا، اسی انہی آنکھیں چاک پا کے کیا ستم جائے ذرا، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، اسی اس ٹائم کھڑے رہے ہیں۔ اور رہی بات تو سر گھر جا کے سو نہیں جانا، باہر نکلنا، کمپین کرنی، بوا کھٹکانا، اپنے رشتہ داروں کو جانا، انہوں نے کہا چاچا ماما ساری زندگی چودھریاں دے نعرے لائے لوں، اور محمد عربی دے نعرے لا کے دیکھ، انہوں نے کہا یار چودھریاں کی دیتا جی ساڑھا تعلق پڑا سی، میں کہا میں نے 10 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زیادہ تعلق کرے بھائی کی گل ہے کہ جناب میرا تعلق پڑا سی خان ملک، کوئی 8 باری 6 باری میں سن کے پاگل ہو گیا کہ 6 باری امیدوار اور کرن تو بعد اپنے لوگوں نے اس طرح دبا کے رکھے گا، اٹھو ہوش کرو کچھ مت کرو، ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو، بس بغاوت کرو اس ظلم دے خلاف، انہاں چودھریاں اور وڈیرے دے خلاف۔ رہی بات اس تھانے لے کے جان گے کہ کوئی یہ ہو جا تھانہ نہیں دیتا لپیک کرے نہ دیکھے ہوئے، اسی اپنے دوستان کہنے ہیں کوئی ایسا تھانہ نہیں جڑا اسی نہ دیکھ آئی ہوئے، کوئی ایسی جیل نہیں جڑی نہ دیکھی ہوئے، کوئی ایسا پھٹا نہیں جڑا نہ دیکھے ہوئے، اسی تا بیڑا آیا پھٹے سے چڑھ کے بھی لپیک دا نہ
نعرہ لاواਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ اور رہی تالی کی بات تالی تماشائیاں واسطے ہوتی ہے میں قوم نو کہنا سیریس ہو جاؤ اے جدوں کوئی تماشا ٹھکا ٹوکا لگتا ہے نا بیٹھ جاؤ بھی تانوں کی ہویا بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ جاؤ میں ختم کر دیا تقریر بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بھائی یہ جڑیاں تالیاں ہوندیاں نا یہ ڈرامے تو بعد ہوندیاں اسی ڈرامہ نہیں لانا آئے اسی حقیقت واسطے نہ دے مقابلے چاہے جے ڈرامہ لانا ہوندے نا جے ڈرامہ لانا ہوندہ میری کوئی جیل چاندے سن کہتے سن اچھا آپ باہر جا کے کیا کریں گے میں نے کہا جو میری قوم مجھے کہے گی میں وہ کروں گا اچھا پھر آپ یہ کریں آپ سینیٹر بن جائیں آپ کو ہم اتنی سیٹیں دیتے ہیں میں نے کہا اقبال کہتا ہے خراج کی جو گدا ہو کیسری کیا ہے بھائی میں نے کہا میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گا قوم مجھے صرف 72 ووٹ دے تب بھی میں فتح یاب ہوں لیکن اب 72 نہیں بات اب تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں بات چلی گئی ہے اور یار آپ اپنے نظریے کے ساتھ ساتھ منسلک ہو جائیں بس کریں کیا ملا ہے 76 سال میں ان کے باپ داداؤں کے نعرے لگاتے ہیں ان کو اتنی غیرت اور حیات ہونی چاہیے جن لوگوں نے ہمارے باپ دادا کے جھنڈے اٹھائے رکھے ہیں ہم ان کو صاف پانی پینے کے لیے تو دے دیں ان کو نالی روڈ تو پکا کر دیں یار یہ تو حیثیت ہی کچھ نہیں رکھتی جنہوں نے ہمیشہ وزارتوں کے مشاورتوں کے اور اپنے آپ کو فروخت کیا ہے وہ قابل فروخت تو ہیں قابل قیمت نہیں ہے اپنے ووٹ کو کسی قیمتی ڈبے میں ڈالیں تاکہ آپ کی عزت کی بھی حفاظت ہو سکے آپ کے مستقبل کی حفاظت بھی ہو سکے اور آخری بات کر کے جا رہا ہوں فارم 45 جنہوں فارم 45 کہتے ہیں اے پرزائڈنگ افسر تماشا کرے تو انہیں کو کھو کے ملا لینا ساڑھا حق ایتھے حق اور میں اپنے تمام امیدواروں سے ایک درخواست چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں یہ جو باقی پارٹیاں ہیں نا انہوں نے کروڑوں روپے کے ٹکٹ بیچے ہیں آپ ہمارے پاس آئے ہیں اگر آپ سے کسی ایک بندے نے بھی 1 روپے کی ڈیمانڈ کی ہے تو میں جرمدار ہوں بتائیں کسی نے کی ہے میں جرمدار ہوں یار جڑے 10-10 کروڑ دیا ٹکٹاں لے آ کے پھر بینرہ دے لکھتے ہیں ایماندار قیادت دیانتدار قیادت وہ بھی منہ مکھان تے قابل 10-10 کروڑ دی ٹکٹ لے کے آن گے 20 کروڑ 25 کروڑ تواڈے وچوں ہی کڈن گے ایسی کھڑے ہاں اگر ایک کین پارٹی پھڑ دینا تے بھی روپیہ لے آتے ایسی جرمدار اور لوگ آئے دیر وقتے کہ یہ پیسے رکھ لیں میں نے کہا نہیں الیکشن کے بعد ابھی نہیں لیں پارٹی کو دینے الیکشن کے بعد دینا الیکشن سے پہلے ہم نہیں لیں گے اس لیے کہ ہم تو یہ اپنا نظریہ فروخت کر رہے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بہتر سے بہتر امیدوار لے کر آئیں اور ہم نے اپنے لوگوں کی یہ تربیت کی ہے آپ سے صرف اتنی درخواست کرتے ہیں انشاءاللہ آپ جیتیں گے ہم جیتنے کے لیے میدان میں ہیں ہماری آپ سے صرف ایک ڈیمانڈ ہے وہ ابھی پوری کرتے ہیں پوری قوم کے سامنے اگر بعد میں کریں تو ہمیں جرمدار ٹھہرائیے یہ سادات بیٹھے ہیں پیرانے عظام بیٹھے ہیں میں ان کے سامنے آپ سے ایک ڈیمانڈ کرتا ہوں تمام امیدواروں سے اور تمام دوستوں سے کہ جناب آپ کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے ہم میدان میں کھڑے ہیں آپ نے 5 سال اس قوم کے درمیان میں رہنا ہے یہ ہمیں حلف دے دیں آپ اس قوم کے درمیان میں رہیں ہمیں ملے نہ ملے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں اپنا دروازہ غریب کے لیے بند نہ کریں اپنا دروازہ مظلوم کے لیے بند نہ کریں اپنا دروازہ مسکین کے لیے بند نہ کریں اپنا دروازہ لاوارث کے لیے بند نہ کریں اللہ آپ کو اس سے زیادہ عزت دے گا یہ آپ مجھ سے وعدہ کریں ہم آپ سے نہیں توقع رکھتے ہم آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھتے کہ ہمارا پروٹوکول ہمیں ملے لیکن مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ آپ 5 سال قوم میں رہیں گے قوم کے دکھ درد غمی خوشی میں ان کے ساتھ رہیں گے یہ ہماری میں نے غلط مطالبہ کیا ہے بھائی ان سے ٹھیک کیا یا غلط کیا بتائیں آپ ٹھیک مطالبہ کیا ہے آپ نے قوم کے ساتھ رہنا ہے رہی آپ کی ترجمانی اور آپ کی بات وہ ہم موجود ہیں کس ظالم کے ساتھ کہاں متھا لگانا ہے آپ نے صرف بتانا ہے ہم نے انشاءاللہ لبیک کا نعرہ مارتے ہوئے وہاں پہنچ جانا ہے اور ہماری تحریک کا منشور اور دستور صرف 4 لفظی ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال ضعیف اگر نظر پڑے
رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر قاہر ذوالجلال بن اور خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے. یہ ہم نے دستاریں پہنی ہیں, یہ سر رکھے ہوئے ہیں, ہم نے ہر در پر جھکنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے, صرف یہ رب العزت کے در پر جھکتے ہیں بس, اور کسی در ہم نے یہ سر رکھے ہوئے ہیں, یہ پگڑیاں رکھی ہیں, یہ صرف مالک کائنات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے رکھے ہیں, اور کسی در پر جھکنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے. ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر قاہر ذوالجلال بن, خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے, قضا ستم زدوں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن. بس ہم آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں, اور میریاں گلاں نے دو اپنا کر یا میرا ہو, بس اتنی بات ہے. رہی ہمارا کوئی بندہ آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرے, غلط ڈیمانڈ کرے, میں چوک سکیم موڈ پر رہتا ہوں, لاہور میرا پتہ ہے, کوئی باڈی گارڈ کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہے, آپ کا جب دل کرے آپ میرے پاس آ جانا, میں اس بات کا ذمہ دار ہوں. لیکن آپ نے قوم کے ساتھ کھڑے رہنا ہے, اور آپ قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ مولانا روم کو جانتے ہیں, رومی کو, مولانا روم کو کون نہیں جانتا. مولانا روم نے ایک بات لکھی ہے, میرے دل میں وہ گھر کر گئی ہے, میں جب سوچتا ہوں تو مجھے بات یاد آ جاتی ہے. مولانا روم نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو کہتا ہے میرے بندے, یہ جتنے زمانے کے کمزور آدمی ہیں نا, ضعیف ہیں, مسکین ہیں, جتنے آپ کمزور ہیں, کہتا ہے غریب ہیں, کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں. اور جو بدماش ہیں, طاقتور ہیں, جنہیں اپنی برادریوں پر زوم ہے, اپنے پیسوں پر زوم ہے, اپنی طاقت پر ناز ہے, اپنی جناب جاگیروں پر ناز ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندے ان غریبوں کے ساتھ تو مل جا, ان طاقتوروں کو تیرے پاؤں میں لانا میرا کام ہے. مجھے یہ بتائیں کہ بابا جی نے کیا بات کی ہے, دنیا کی ہر طاقت ان کے پاؤں میں آئی کہ نہیں آئی؟ آئی نا. ہاں, رب اپنے بندے کو ضائع نہیں ہونے دیتا. جہاں تک ہم ہو کر آئے نا اس کے بعد یہ لگتا ہے بند, لیکن جہاں سب امیدیں ختم ہو جاتی ہیں اللہ کا فضل وہاں سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور لوگ امید پر ہیں, ہم یقین پر ہیں. لوگ امید پر ہیں, ہم یقین پر ہیں کہ یہ نظام بدلے گا, یہ ظلم کا نظام گرے گا, یہ ممتاز قادری کے قاتل بھاگیں گے, یہ ختم نبوت کے ڈاکو بھاگیں گے, یہ ناموس رسالت کے غدار بھاگیں گے, اور محمد عربی کا دین تخت پر آئے گا. آج میں صرف اتنی بات کرتا ہوں, یہ ٹھنڈ ہو اور رات کتنے بج گئے ہیں, 12 بج گئے ہیں. اگر کسی میں اتنا دم ہے نا تو یہاں 100 بندوں کے ساتھ اس رات میں جلسہ کر کے دکھائے, ہم سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. بھائی مجھے یہ بتائیں, میں نے آپ سے ووٹ مانگا ہے, میں نے آپ کو کہا ہے سوچ سمجھ کر ووٹ دینا ہے, آنکھیں کھول کر ووٹ دینا ہے, اور 5 سال گالیاں نہیں نکالنی کہ فلاں چور ہے, آج چوروں سے بدلہ لے لو. اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے مور کس پر, نہیں پتہ لگا کس کیا کیا. آواز نہیں آئی بھائی. اور یار ایسی باتیں تو پتھروں کو سناؤ نا تو وہ بھی گوجائی کرنے لگ پڑتے ہیں. آپ بولتے کیوں نہیں, ٹھنڈ لگی ہے تو بولے کس پر آپ نے مور لگانی, کرین پر مور لگانی ہے آپ نے, یہ قوم کی آواز ہے, ہمیں نہیں پتا. اور نعرہ آپ نے کیا لگانا, ایسے نعرہ نہیں لگانا, ابھی نعرہ لگانا ہے یہ آواز بنی گالا تک بھی جائے, یہ آواز اڈیالہ تک بھی جائے, یہ آواز چاتی عمرہ تک بھی جائے, یہ آواز بلاول ہاؤس تک بھی جائے, اور انہیں پتہ لگے محمد عربی کے غلام جاگ رہے ہیں. ہاتھ اوپر بلند کرے, سارے ہاتھ اوپر بلند کرے, سارے ساؤنڈ میں نعرہ نہیں لگانا جی, میں نعرہ لگواؤں گا آواز جائے گی. ہاتھ اوپر کرے, سارے ہاتھ اوپر کرے, لبیک 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 مجمع بھی 4 سالہ
سٹیج بچا سڑا، امیدوار بچا سڑے، عہدیدار بچا سڑے، کارکنان اور ذمہ دار بچا سڑے، ایک نعرہ بچا سڑا. میری تھکاوٹ اتر جائے گی. ایک کہنے 3 جلسے میرے کو آج بھی 5 6 7 تقریریں کرا لیا نا. ہاں جی تے میری تھکاوٹ اتار نہیں جیسے لبیک کا نعرہ لاتے ہو بس. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدارے ختم نبوت ایج پرچی چوڑی تے کھپا لا کے کہنا یا رسول اللہ میرا مال بھی تواڈے واسطے، میری جان بھی تواڈے واسطے، میری سپورٹ